وأشهد أن عليا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بڑے غم کا دن ہے، بہت افسوس کا دن ہے کہ آج دنیا سے وہ جا رہا ہے جس کو اللہ نے اپنا نور کہہ کے خطاب کیا ہے۔ یعنی اللہ کے بہت سارے بندے آئے، نبی آئے، جنہیں نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، مگر ایک ایسا بندہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نام یعنی اس کے سوا انہیں نے کچھ چاہی نہیں، جب تک کہ ان کی شہادت نہیں ہو۔ جس دن شہادت ہوئی اس دن انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا بندہ، ایسے بندے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اے رسول کہہ دو کہ اس کو مان لو، اس میں اللہ کی خوشی ہے، اور جس میں اللہ کی خوشی ہے اس سے تم لوگ بیزار ہو، اور جس سے اللہ ناخوش ہے اس کی تم لوگ پیروی کر رہے ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو جس سے اللہ خوش ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دی، اس کی پیروی کرو۔ اور تم لوگ اللہ کی خوشی جس میں اس سے بیزار ہو رہے ہو، اور جس میں اللہ جس سے ناخوش ہے، جس سے اللہ جس کو نہیں چاہ رہا ہے، جس نے اپنی زندگی اسلام کے مخالفت میں لگا دی، اس سے تم لوگ پیروی کر رہے ہو۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے۔ اس کی خوشی اس میں تھی جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگائی، اس کو مانو، نہ کہ اس کو مانو جس نے اپنی زندگی من مانے طریقے سے جی۔ یعنی خلافت اس کا حق ہے جو اللہ کے دین کے لیے لڑا۔ فرشتوں نے بھی کہا کہ یا اللہ اگر خلیفہ بنانا ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف کرتے، تیری تسبیح کرتے، تیری پاکیزگی ثابت کرتے، مجھے بنا۔ مگر دو چیزوں کی کمی تھی، ایک تھا علم اور دوسری چیز تھی قربانی۔ ہمیں خلیفہ میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ عالم ہو اور قربانی دینے کا جذبہ، یعنی قربانی دینے میں کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ رہا ہے، کہیں میدان جنگ میں بھاگ رہا تو نہیں ہے۔ اگر قربانی دینے کا جذبہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی نے ایسی زندگی دی کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اگر سخاوت میں آئے تو جب بندہ ایسا سخی ہے تو اللہ کیسا ہوگا، اگر علمی معیار پہ آئے جب بندہ ایسا عالم ہے تو اللہ کیسا ہوگا، جب شجاعت کے میدان میں آئے تو دیکھنے میں ملا کہ جب بندہ ایسا شجاعت بہادر ہے تو اللہ کیسا ہوگا۔ یعنی بندے کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جب اس کا بندہ ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا۔ ایسے بندے کی ہمیں پیروی کرنا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان یہ دیکھنا ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے۔ مسلمانوں نے بھی کہا، جبکہ نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، رسول کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، انہی نے بھی کہا یا رسول اللہ ہم اسلام لائے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو، میں محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا قرآن کو مانو، میں نے قرآن کو مانا۔ اب آپ کہہ رہے ان کو مانو، تو یہ احسان جتا رہے۔ اللہ نے کہا اے رسول ان سے کہہ دو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ۔ اگر تم دعوے ایمان میں سچے ہو تو سمجھو اللہ نے احسان کیا تم پر کہ ایمان کا راستہ دکھلا دیا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام وہ ہیں جس سے ایمان ظاہر ہوتا ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ سے اسلام ظاہر ہوتا ہے، مگر حضرت علی کو جب مانیں گے، ان کی سیرت پہ چلیں گے تو ایمان ظاہر ہوگا۔ یعنی ہمارا ایمان کا پتہ تب چلے گا جب ہم حضرت علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں گے۔ اگر ہم سارے کام کر رہے ہیں اور ان کی سیرت پہ نہیں چل رہے، باطل کو پکڑے ہوئے ہیں، گناہ گاروں کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں، غلط لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ ہم اسلام کو تو پکڑے ہوئے ہیں مگر ایمان کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم ایمان کو پکڑے رہیں گے تو حضرت علی علیہ السلام کی سیرت ہماری زندگی میں جھلک ضرور دے گی۔ اگر وہ زندگی میں ان کی جھلک سیرت نہیں دے رہی ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ خالی ہم ایک اسلام ہے جس کو پکڑے میں، جس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ آتی ہے، مگر ایمان جب حضرت علی کی سیرت ہمارے اندر جھلکے گی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم حق کے ساتھ بھی ہیں، ہم باطل سے نفرت بھی کرتے ہیں، گناہ گاروں سے ہم نفرت بھی کر رہے ہیں اور ایمانداروں کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔
یعنی ہمیں ایک ایسی زندگی بسر کرنا ہے جس میں حق ہو، برے لوگوں سے بیزاری ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا کیوں نہ ہو۔ اگر وہ برا ہے تو ہمیں اس سے بیزاری، ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ اور حق پرست اگر دوسرے میں بھی ہے اور حق بولنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پارٹی کون سی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سیرت کیسی ہے۔ اگر سیرت کو پکڑیں گے تو ہم حضرت علی کے سچے چاہنے والے ہوں گے۔ یہی دین بتانے حضرت علی اور اللہ کے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے۔ اماموں نے شہادت اسی کو دی ہے، اسی کے لیے شہادت دی کہ تم حق و باطل کو سمجھو، ورنہ ہر آدمی حق کو بھی پکڑے ہوئے تھا اور باطل کو بھی پکڑے ہوئے تھا۔ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا، باطل کا ساتھ نہیں دینا۔ اسی لیے اللہ نے اس دن غدیر میں کہا تھا آج دن مکمل ہوا، اللہ نے تمہارے دین کو آج پسند کیا ہے، تو دیکھو مر جانا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ اگر تم مسلمان ہو کے مرو گے نہ تمہاری زندگی میں خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ اگر حق کا ساتھ دیتے ہوئے مرو گے تو خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت علی میری خبر میں آئیں گے، مگر تم عمل بھی تو دیکھو۔ اگر تمہارے عمل حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہیں تو تمہاری خبر میں ضرور آئیں گے، اور اگر تمہارے عمل ان کی سیرت کے خلاف ہیں تو پھر تمہارا صرف انتظار ہی انتظار رہے گا۔ ہم انشاءاللہ انتظار کر رہے ہیں امام کے آنے کا۔ دنیا اس مرحلے پہ پہنچ گئی ہے کہ اب بہت دیر نہیں ہے امام کے آنے میں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کا ساتھ دیں نہ کہ باطل کا ساتھ دیں۔ باطل کی طرف دولت کیوں نہ ہو مگر اور حق کی طرف بھلے فاقے کیوں نہ ہوں، مگر ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے نہ کہ باطل کا ساتھ دینا ہے۔ یہی حضرت علی علیہ السلام کی سیرت ہمیں اپنی زندگی میں لانا پڑے گی، تبھی ہم ایک سچے شیعہ، ایک سچے مومن بنیں گے۔